یہ بتائیے گا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات یعنی پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کسی طور بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک اور جلسے کے بعد دہشت گردی کے مقدمات مسلسل اب درج ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ بالکل احتجاج ہمارا ہوا اور پرزور احتجاج ہوا۔ حالانکہ خیبر پختونخوا سے ہمارے قافلے راول پنڈی تو نہیں پہنچ سکے کیونکہ بہت زیادہ شیلنگ تھی، فائرنگ بھی کی گئی، بہت سے مسئلے مسائل تھے اور بے انتہا رکاوٹیں تھیں، لیکن راول پنڈی کے اور اسلام آباد کے عوام کو سلام ہے کہ وہ 1 نہیں 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے نہیں پورے تقریباً 12 گھنٹے جو ہے انہوں نے ٹولیوں میں احتجاج کیا ہے، پرامن رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ احتجاج کیا ہے لیکن پرامن رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جب منتشر ہوئے تو رپورٹس ہی آئیں کہ کوئی ایم این اے تھے نون لیگ کے یا جو بھی تھے ان کے عہدیدار تھے، تو انہوں نے آ کے جو فائرنگ کی ہے وہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ہمارے کارکن پورا دن لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور سارا شیلنگ کھاتے رہے، پورا دن پرامن رہے، لیکن رات کو پھر آ کے نون لیگ والے فائرنگ کر کے چلے گئے۔ اس پہ پتہ نہیں کیوں نہیں دہشت گردی کے پرچے کرتے، ہمارے پرامن کارکنوں پہ کیوں کرتے ہیں۔ بہرحال احتجاج ہمارا رائٹ تھا جو کسی بھی مہذب معاشرے میں ہوتا ہے، اور اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹنا جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جب بھی جلسے کی کال دیتے ہیں، لاہور کا جلسہ دیکھ لیں، یہ والا دیکھ لیں، اس طریقے سے ٹھیک ہے کہ حکومت نے بہت دباؤ بھی رکھا، شیلنگ بھی ہوئی، کنٹینرز بھی لگاتی ہے، پولیس بھی استعمال ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب آن دی ادر ہینڈ جس طریقے سے تڑیاں لگاتے ہیں، ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں تڑیاں لگانا، اوئے کرنا اور اگلے بندے کو انسٹیگیٹ کرنا کہ 1 گولی کے بدلے 10 گولیاں ہوں گی، یہ رویہ پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے ہول نقصان نہیں پہنچا رہا؟ 2 سوال آپ نے کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے، شاید آپ کا یہ مطلب ہے۔ اور بھی تو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے، ٹی ایل پی کرتی ہے، مولوی صاحب کی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کرتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ مالک مکان جب آتا ہے اپنے مسروقہ مال کو لینے کے لیے تو پھر ڈاکو جو ہیں اسی پہ وہ ساری ان کی بندوقوں کا رخ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مال کس کا چرایا۔ تو ان کو پتا ہے جو حکومت میں ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ انہوں نے کس کا چرایا ہے۔ 8 فروری کو 178 سیٹیں، 180 نہیں 178 سیٹیں کس کی تھی جو چرائی گئیں؟ 178 سیٹیں جس کی تھی اس سے لے کے تو 17 سیٹوں والوں کو جب بٹھایا گیا تو وہ 17 سیٹوں والے اب 1 2 3 کام کر رہے ہیں۔ ایک تحریک انصاف کو کسی صورت بھی کوئی احتجاج یا جلسہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے، دوسرا ہر وہ دیوار گرانا چاہتے ہیں، ہر وہ ادارہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو یہ امکان بھی ہے کہ وہاں سے تحریک انصاف کو ان کا مسروقہ مال یعنی ان کا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس مل سکتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ آئینی ترمیم کی آڑ میں سپریم کورٹ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے خطرہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے آج نہیں تو کل، اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں نہیں تو دسمبر میں، اگر تو انہوں نے 184(3) کی پٹیشن ہماری اٹھا لی اور 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ حکم دے دیا تو 1 مہینے کے اندر سارا کا سارا کچا چھٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، بلکہ دودھ تو ہے نہیں، سارا پانی ہی پانی ہے، جو کمشنر راول پنڈی نے کہا تھا۔ تو اس لیے وہ ڈر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں آئینی ترامیم کی آڑ میں، رات کے اندھیرے میں لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کی بچیوں اور بیٹیوں کو اٹھا کے وفاداریاں تبدیل کرانا، اب ان حالات میں آرٹیکل 63 لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا رویہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ اب آتے ہیں علی امین خان کی طرف۔ علی امین خان کی پاکستانی سیاست میں وارد نہیں ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ان کی عمر گزر گئی ہے، ان کا یہ طریقہ سیاست ہے، وہ ایک جذباتی اور ایک دلیر آدمی ہے اور ایک مضبوط بات کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہماری تحریک انصاف کا یہ طرہ امتیاز نہیں رہا، نہ ہم گولی چلاتے ہیں، نہ ہم ڈنڈا مارتے ہیں، نہ ہم گملہ توڑتے ہیں، نہ ہم پرتشدد ہیں۔ ہمیشہ تشدد ہمارے خلاف ہوتا ہے، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوگ مرتے ہیں، ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں، ہم ڈنڈے کھاتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جو کبھی قانون کو کبھی نہیں توڑتے، مجھے بھی 7 دفعہ لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں، اگر آپ اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی لیں، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ خان صاحب اندر کوسچن میں چاہوں گی کہ کلیریفیکیشن کر دیں آپ اس سوال کے جواب میں کہ کیا خان صاحب نے بیرسٹر گوہر پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، صبح سے یہ پتہ نہیں کون اس طرح کی خبریں جو ہے وہ چلا رہا ہے
ابھی تھوڑی دیر پہلے اکثر ویب سائٹس پر یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ خان صاحب بڑے نالاں ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی قیادت سے. میڈیا پرسنز جو وہاں بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ایک ترجمان سے میری ابھی بات ہوئی، کیونکہ میں آج اڈیالہ نہیں تھا، میں نہیں جا سکا تھا آج، اور تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب سے میری بات ہوئی، اور اعظم سواتی صاحب جو وہاں تشریف لے گئے تھے ان سے میں نے پوچھا، کسی جگہ سے اس طرح کی خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی. تو اب پتہ نہیں کون اس طرح کی خبریں چلا رہا ہے، لیکن ہمارے یار دوست بہت ہیں، ہمارے ویل وشرز بہت ہیں تحریک انصاف کے، جن کو ہم سے بہت زیادہ ہمدردی ہے، تو وہ اس طرح کی خبریں چلاتے ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کی ریسنٹ مثال لیں رؤف حسن صاحب کی، کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تمام لوگوں کو اپنی پارٹی کے منع کر دیا، لیکن جب رؤف حسن صاحب کا بیان آیا کہ بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ہم ابھی بھی تیار ہیں، تو اس پہ ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو کہیں نہ کہیں صداقت تو ہے کچھ چیزوں میں. نہیں، میرا نہیں خیال، میں رؤف صاحب کی بات سے جو آپ نے وجہ بتائی ہے اس سے میں 100% ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود وقتاً فوقتاً اڈیالہ جب مجھے موقع ملتا ہے خان صاحب سے ملاقات کا، تو رؤف صاحب کا جو ایشو ہے وہ کچھ عرصے پہلے بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کچھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. کیا ایشو رؤف صاحب پہ جب حملہ ہوا ہے تو حملے کے بعد وہ فطری طور پہ وہ ایک سچویشن کی ایسی ڈیولپ ہوئی کہ ایک تو ان پہ حملہ ہو گیا، اس کے بعد جب ان کو اٹھا لیا گیا تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا ان پہ عدم اعتماد ہے، ان کو بھی ایک تھنک ٹینک کا ہیڈ بنایا گیا ہے، رؤف صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں، تو ذمہ دار آدمی ہے، اور خان صاحب کا ان پہ کوئی کسی قسم کا عدم اعتماد نہیں ہے، صرف چینج آف گارڈ کیا ہے حالات کے مطابق، ایک سیاسی شخص کو لے کے آئے ہیں. باقی رؤف صاحب بہت قابل احترام ہے اور خان صاحب ان کی بہت ریگارڈ کرتا ہیں. اب آتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے معاملے کی طرف، تو ابھی تک جب آپ سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں ایسی کوئی چیز میرے نالج میں نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کوئی پتہ نہیں ایجنڈا بیسڈ خبریں چلائی جا رہی ہیں، ایسی کوئی چیز میرے خیال میں نہیں. تو پھر اس کے بدلے میں آپ ایک لائن کہہ دیں اگر آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہو، کہ بیرسٹر گوہر کی پرفارمنس سے خان صاحب مطمئن ہیں. نہیں، خان صاحب مطمئن ہے تو ان کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے نا، اگر مطمئن نہ ہو. چلے آئی ہوپ کہ آپ کی اس لائن کے بعد وہ تمام لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ شاید خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. خبریں پھیلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، خبریں پھیلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خبروں سے نہ عمران خان صاحب نے کسی کو ہٹانا ہے، اور اگر انہوں نے کسی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو خبروں سے وہ رکیں گے نہیں. تو اس لیے بالکل راوی چین لکھ رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ ہٹ جائیں تو بیرسٹر گوہر صاحب عہدہ چھوڑ دیں گے، لیکن خان صاحب کے میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے خود بھی اپنے لوگوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو سامنے والی جماعت سے پارٹی سے ملے ہوئے ہیں، ان کا مطلب یقینی طور پہ یا تو حکومت ہوگا یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہوگا. مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور علیمہ خان نے بھی اس کے پیرالل یہی کچھ باتیں کی تھی کہ قیادت چاہتی نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالنا. خان صاحب نے منع کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو. پارٹی کے لوگ رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ سے؟ بات چیت کسی موضوع پر چل رہی تھی؟ میرا نہیں خیال، میرے نالج میں نہیں ہے. تو پھر خان صاحب نے منع کیسے کر دیا؟ جو آپ نے کہا، دیکھیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہو کہ آئندہ سے نہ ہو، کیونکہ میرے خیال میں ریئیکشن میں یہ بات آئی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ 8 ستمبر سنگجانی جلسے کے بعد ہمارے ایم این ایز جو اٹھائے گئے، جو ہمارے ساتھ سختیاں کی گئیں، جو دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، پھر جو لاہور میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ابھی جو حال ہی میں ہوا ہے، تو اس تناظر میں شاید بات جو ہے وہ کی ہو. لیکن 22 اگست کے جلسے پہ تو خان صاحب نے بڑے ایزیلی مان بھی گئے تھے اور وہ جلسہ بھی ملتوی کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. دیکھیں اس کا وہ ریئیکشن آیا نا کہ جب ایک ریکویسٹ آئی اور اس کو ایکنالج کیا گیا، ایک بڑا دل دکھایا گیا اور سپیس کریٹ کی گئی اور جلسہ مؤخر کیا گیا، پورے ملک سے موبلائزیشن تھی اس جلسے کے لیے، تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ غیر ضروری ہائی ہینڈڈنس نہیں ہوگی. لیکن 8 ستمبر کا جلسہ سنگجانی میں پرامن ہو گیا اور بڑی تعداد میں ہو گیا. ٹھیک ہے سپیچز اس میں کچھ سخت ہوئی ہوں گی، لیکن جلسوں میں تقاریر ہو جاتی ہیں، ایسی کیا اس میں کوئی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ اس کے اگلی رات اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہمارے لوگوں کو جیسا اٹھایا گیا اور جو ریئیکشن آیا ہے، جو دہشت گردی کے پرچے کٹیں، تو اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن آیا. دیکھیں
अगर मुज़ाकरात की बात कोई करता है तो मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारे कोई से लोगों को मुराद नकाब आपका पहन के हुकूमत उठाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट है? पर्चे कट रहे हैं, कोई पर्चे देखें, खान साहब हुकूमत कोई है, से हुकूमत मुराद? के साथ उसके जो भी ज़ैली इदारे हैं, देखें कोई भी हो ठीक सकता है। है, देखिए मेरी बात सुनिए, कभी ऐसे मुज़ाकरात होते हैं कि ठीक। मास्क मैन आ रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, रात के अंधेरे में आईनी तरामीम आ रही हैं और वफादारियां बदलने के लिए जिस तरह बलोच साहब हमारे एमएनए के साथ किया गया, 63A जिनकी का भी वाइफ मामला है, डॉटर बिल्कुल। उनको तो लोगों के 63A क्या है? 63A ये है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने गधा घोड़ा नहीं बनना, आपने इंसान रहना है। आपने जिस जमात के वोट से पास हुए हैं, आपने उस जमात के साथ रहना है। तो 63 आप हटा देंगे ठीक है, तो ये एक तो छोटा वो सवाल बात हो खान जाएगा। साहब, वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगी आप वन लाइनर इसका जवाब दे दें। आप लोग मुल्क भर में एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं, पहले भी आप लोग कर चुके हैं ट्राई आउट, कोई फायदा नहीं हुआ, एंड नहीं निकला, अब की बार क्या डिफरेंट करेंगे कि दबाव आ जाए? देखिए एहतजाज आप करते हैं, एहतजाज से क्या होता है? कोई हुकूमत खत्म होती है, कोई मैंडेट मिलता है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। एहतजाज हमारा राइट है, वो हम करेंगे। एहतजाज हमने पिंडी में किया है, भरपूर एहतजाज हुआ, उससे क्या मुझे नहीं समझ आती है हुकूमत को इतना डर किस चीज का। अभी हमने कॉल किया है फैसलाबाद और मियां वाली वगैरह में हमारा एहतजाज होने वाला है, वो हो जाएगा पुरअमन, उसके बाद सब अपने घर चले जाएंगे। तो अगर ये 9 मई को भी ये ड्रामा हमारे साथ ना करते और जिस तरह फॉल्स फ्लैग किया गया, वो एहतजाज करके लोग घर चले जाते। वो 9 मई का जो आपने रोक आप कह रहे हैं कि उस बला से पूरी कौम आज तक नहीं निकल सकी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये है कि 63 हुकूमत करना चाह रही है, अगर उनके हक में चली जाती है ये, ज़ाहिर है इसका फैसला तो होना है, आज सबकी नजरें थी, तो इसका फायदा आप लोगों की जमात को भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। कल को